وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پیچھے والے حضرات کی آواز اگرچہ میں نہیں سن سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں پڑھیں گے تو چلے گا، بلکہ وہ بھی ساتھ مل کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ میرے کریم ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں ناتواں کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ و باطن سنوار لیں، بو بکر سے وہ آئینے عشق و وفا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا۔ شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ اور محروم کر دیا ہمیں جس نے نگاہ سے،
محروم کر دیا ہمیں جس نے نگاہ سے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا، اور مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، دروازے علی سے تو خیرات جا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا، اور باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منع کلا۔ اور کسی نے بہت خوب کہا، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، جو درس شہ بطحہ نے دیا وہ درس پڑھانا بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ہم اور آپ اس وقت دارالعلوم اہل سنت معین الاسلام کے دستار بندی کے جلسے میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کے سجانے والوں کا سجانا اور ہم تمام کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام حضرات کا کہ جنہوں نے اس محفل پاک میں فقیر کو دعوت دی اور اس محفل میں بلا کر مجھے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء کرام کے چہروں کی زیارت کا موقع فراہم کیا، اور ساتھ ہی آپ تمام سے مخاطب ہونے کا بھی موقع دیا۔ اللہ رب العزت اس مدرسے سے جڑے ہوئے تمام حضرات کو دونوں جہاں میں بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، ایک بات کو ذہن میں آپ محفوظ کر لیں کہ یہاں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں، وہ ممبر رسول پر بیٹھے ہوں یا زمین پر بیٹھے ہوں، ہم میں سے کوئی ایک بھی آنے والا اپنی مرضی سے نہیں آیا ہے، بلکہ آئے وہی ہیں جنہیں رب نے توفیق عطا فرمایا ہے۔ اور ایسی محفلوں میں جانتے ہیں رب کسے آنے کی توفیق دیتا ہے۔ دارالعلوم والوں نے اشتہارات چھاپے، جمعہ میں اعلانات کروائے، ساتھ ہی جہاں بھی پروگرامز ہو رہے تھے وہاں بھی اعلان کیا گیا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جن جن کے کانوں تک یہ دعوت پہنچی ہے وہ سارے آئے، نہیں بلکہ آتے وہی ہیں جنہیں میرا مولا توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور توفیق اللہ کسے دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اپنے جس بندے کو بخشنا چاہتا ہے اسے اپنے ذکر کی محفل میں بھیج دیتا ہے۔ تو یقیناً رب نے ہم گناہگاروں سیاکاروں کو یہاں اس لیے بھیجا ہے کیونکہ رب ہماری بخشش فرمانا چاہتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، الیکشن قریب، آپ کے یہاں پر مختلف پارٹیز والے کیمپیننگ کرنے آئیں گے۔ آپ دیکھیں جب کوئی کینڈیڈیٹ کیمپیننگ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے آپ کو کئی افراد گھومتے پھرتے مل جائیں گے۔ اسی طرح سے اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کا کہیں بیان ہو رہا ہو تو وہاں بھی لوگ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں کھچے ہوئے چلے آتے۔ اچھی طرح سے اس بات کو ذہن میں محفوظ کر لیں کہ جو دنیا دار ہوتے ہیں
وہ دنیا داروں کی محفل کی طرف آتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ دنیا داروں کی محفل کی طرف نہیں بڑھتے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل کی طرف آیا کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بات میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے پیچھے یا کسی کینڈیڈیٹ یا کسی لیڈر کے پیچھے گھوم گھوم کر آج ہم اور آپ اتنا زیادہ بدنام ہو گئے ہیں کہ پورے ہندوستان میں جہاں کہیں جاتا ہوں اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ان مسلمانوں کا آج کے دور میں بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ہم اور آپ اتنا زیادہ بدنام ہو گئے ان کے چکر میں کہ خود لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہرگز بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس کی وجہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان دن بھر گھومتا ہے کسی اور کے ساتھ، رات کو میٹنگ کرتا ہے دوسرے کے ساتھ، پیسہ لیتا ہے تیسرے سے، اور صبح اٹھ جا کر چوتھے کو دیتا ہے، چوتھے کو دیتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا حال، دن بھر کیمپیننگ میں گھوما اس پارٹی کے ساتھ، رات کو ریلی میں گیا اس پارٹی کی، اور گھر آ کر پیسے بانٹے تیسرے میں، اور صبح اٹھ جا کر چوتھے کو دے آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو ہم اور آپ اپنی ان حرکتوں کی بنیاد دھیرے دھیرے اپنے وقار کو ختم کر رہے ہیں، اور لوگوں کا ہم سے اور آپ سے بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ ہم سے اور آپ سے لوگوں کا بھروسہ اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ میں آج آپ کو یہی احساس دلانے کی کوشش کروں گا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنا کر کتنا بڑا ہم پر انعام فرمایا، ہمیں اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگرچہ ہم اور آپ فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے کسی گمراہ جماعت میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے نبی کے گستاخوں کے گھر پیدا نہیں کیا، اولیاء اکرام کے باغیوں اور غداروں کے گھر پیدا نہیں کیا۔ ہم اگرچہ فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ اور میں علماء کی موجودگی میں ایک بات ذمہ داری کے ساتھ کہوں، آج دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے، یہ سب کے سب اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوں تو بنے، کل قیامت کے دن انہیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں جائیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ جائیں گے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ کوئی لینگویج پرابلم تو نہیں ہے نا؟ میری بھاشا آپ کی سمجھ میں آتی ہے نا؟ تو تھوڑا سا رسپانس کریں۔ دیکھیں میرے بیان میں نعرہ لگانے کا موقع نہیں ہوتا، میں نعرہ لگانے کا ٹائم نہیں دیتا، لیکن سبحان اللہ بولنے کے بڑے موقع رہتے ہیں۔ آپ اگر سبحان اللہ بولیں گے تو مجھے لگے گا کہ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ آپ کا رسپانس بھی ہوگا اور نامہ اعمال کی نیکی میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور آج تو ہمارا وہ وقت آ چکا ہے، آج تو ہمارا اور آپ کا حال جانتے کیا ہے؟ جب تک سبحان اللہ کی فضیلت نہ بتاؤ یہ مسلمان سبحان اللہ بھی نہیں بولتا ہے۔ جیسے پتہ چلے نا کہ فلاں دکان میں سیل لگا ہوا تو سارے اسی دکان کا رخ کر لیتے ہیں، فلاں دکان میں 50% ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے، فلاں مال کے اندر آفر چل رہا ہے تو سارے اس طرف۔ تو دنیا کے پیچھے بھاگتے 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 دین میں بھی اتنا لالچی ہو گیا ہے کہ جب تک دو چار انعام نہ بتاؤ یہ مسلمان سبحان اللہ بولنے کو بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کوئی اتنی نیکی ملے گی تو کہے گا سبحان اللہ، جنت ملے گی تو کہے گا سبحان اللہ، جنت میں تیرے نام کا ایک درخت لگا دیا جائے گا تب کہے گا سبحان اللہ، اور فضیلت نہ بتاؤ تو خاموش بیٹھا رہتا، سبحان اللہ بھی نہیں بولتا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں فضیلت بتاؤں گا تبھی آپ کو ملے گا ایسا نہیں ہے، آپ بولتے جاؤ، جتنا انعام اللہ اور اس کے رسول نے طے کر دیا ہے وہ ملنا ہی ملنا ہے انشاءاللہ، میرے بتانے پر نہیں ملنا، آپ کے کہنے پر ملنا ہے۔ تو سبحان اللہ زبان پر جاری رکھے کہ انشاءاللہ۔ اچھا بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کوئی نہیں بول رہا ہے، میں اگر بولوں گا تو سب میرا منہ دیکھیں گے،
کوئی نہیں بول رہا ہے، میں اکیلے بولوں گا تو سب میرا منہ دیکھیں گے۔ ارے برائی کرتے وقت ہمارے دل میں خیال نہیں آتا کہ کوئی نہیں کر رہا ہے، میں کروں گا تو لوگ کیا سوچیں گے؟ تب نہیں سوچتا کہ سب خاموش ہے، میں گالی دے رہا ہوں، سب خاموش ہے، میں چلا رہا ہوں، سب خاموش ہے، میں بدتمیزی کر رہا ہوں، سب کیا کہیں گے؟ تب نہیں سوچتے۔ لیکن جب سبحان اللہ کہنا ہو، ماشاء اللہ کہنا ہو، درود شریف پڑھنا ہو، تو ہم سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں بول رہا، میں بولوں گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یقیناً یہ شیطانی وسوسہ ہے، ہم اس کے برعکس یہ سوچیں کوئی نہیں بول رہا ہے، میں بولوں گا، ممکن ہے میری دیکھا دیکھی دو چار اور بولیں گے، اگر انہوں نے بھی بولنا شروع کر دیا تو میرے بولنے کا بھی ثواب مجھے ملے گا، اور ان کے بولنے پر بھی اللہ مجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی رسول کا عمل یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں وہ بیٹھتے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر جملے پر وہ سبحان اللہ کہتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھلتی، وہ سبحان اللہ شروع کر دیتے۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اپنے صحابی سے کہ میرے صحابی، تم مجھے داد دیتے ہو، تم مجھے داد دیتے ہو، اور تمہاری اس داد پر فرشتے تمہیں داد دیتے ہیں، تو ہم بھی اپنی زبان پر سبحان اللہ کا ورد رکھے کہ انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رب کا احسان، اس نے ہمیں چکرالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، بوچالویوں کے گھر پیدا نہیں کیا، مرزائیوں کے گھر پیدا نہیں کیا، قادیانیوں کے گھر پیدا نہیں کیا، شیعوں کے گھر پیدا نہیں کیا، بوریوں کے گھر پیدا نہیں کیا، خوجاؤں کے گھر پیدا نہیں کیا۔ اللہ نے سو کالڈ اہل حدیثوں کے گھر پیدا نہیں کیا، تبلیغیوں کے گھر پیدا نہیں کیا۔ یہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم اور احسان ہے، اس نے کسی باطل فرقے میں پیدا نہیں کیا، اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں غوث و خواجہ پیدا ہوئے۔ ہم اپنی قسمت پر جتنا ناز کریں اتنا کم، جتنا ناز کریں۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ہم سنی ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا پردادا سارے سنی تھے، کسی کا کسی باطل فرقے سے تعلق نہیں تھا۔ اور یہ بھی سنتے چلے، آج جتنے لوگ بھی ہمارے اڑوس پڑوس میں، مارکٹ میں، دکان کے بغل میں، ہمارے علاقے میں بدعقیدہ گمراہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ان سب کی ہسٹری اٹھا کر دیکھو تو کبھی نہ کبھی یہ بھی اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے تھے، یہ بھی 11ویں مناتے تھے، 12ویں مناتے تھے، عرس مناتے تھے، مزارات پر جاتے تھے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتے تھے، یہ سب کچھ کیا کرتے تھے۔ اگر آج بدعقیدہ گمراہ ہوئے ہیں تو یہ ہوئے ہیں، ورنہ ان کے باپ دادا بھی اسی مسلک اور اسی مذہب پر تھے جس پر الحمدللہ آج بھی ہم اور آپ قائم ہیں۔ اور یہ جماعت وہ جماعت ہے جو شروع سے چلی آ رہی ہے، باقی جو ہے وہ سب بعد میں پیدا ہوئے، یہ شروع سے چلی آ رہی، کہیں الحمدللہ۔ اب جو سمجھانا چاہتا ہوں سنیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اسی مسلک اور اسی مذہب سے وابستہ کر دیں۔ اگر آج ہم نے اپنی ڈیوٹی سمجھ کر، اپنی ذمہ داری سمجھ کر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہم تو زندگی بھر یا حسین کے نعرے لگاتے رہے، غریب نواز کی محبتوں کے دم بڑھتے رہے۔ اگر آج ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے مسلک اور ان کے مذہب کے، ان کے عقیدے کی حفاظت کی کوشش نہ کی تو ہمارے مرنے کے بعد وہ کس راستے پر جائے گا، وہ کس کے ہتھے چڑھے گا، ہم آج اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم تو زندگی بھر یا حسین کہتے رہے، ممکن ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمارا اپنا بیٹا یہ کہے کہ یزید حق پر تماز اللہ، یزید امیر المومنین تماز اللہ۔ اسی لیے میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر چاہتے ہو آپ کے بعد بھی آپ کی نسلیں اہل سنت والجماعت سے وابستہ رہیں تو اپنے بچوں کو لا کر ان علماء کے قدموں میں ڈال دو، اپنے بچوں کو لا کر مدرسے
مدرسے معین الاسلام سے وابستہ کر دو، ان علماء کی سنگت میں ان کو اٹھنے بیٹھنے دو۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، یہ آج جو آپ کو منبر رسول پر نظر آتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں بہت غریب ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت ناتواں ہیں، ہماری تنخواہیں ان سے کئی گنا زیادہ ہیں، ہم ان سے بہت زیادہ اچھے مکانات میں رہتے ہیں، ہمارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ہمارے بچے فراٹے دار انگریزی بولتے ہیں، ہمارا بینک بیلنس ان کے مقابلے کئی گنا زیادہ ہے، ہم ان سے زیادہ عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اگرچہ یہ بظاہر کمزور نظر آتے ہیں، لیکن جانتے یہ کون ہیں؟ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کے محافظ لوگ ہیں۔ اگر ہم نے ان کے دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کر دیا، اپنی اولاد کو وابستہ کر دیا، تو یہ صرف ہمارے اعمال کی اصلاح نہیں کریں گے بلکہ ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت بھی کریں گے۔ اسی لئے میں کہتا ہوں مسلمانوں، علماء سے محبت کیا کرو کہ انشاءاللہ مجھے جواب دیں آپ۔ 2018 جب جا رہا تھا تو ہندوستان کے پارلیمنٹ میں 3 طلاق کو لے کر قانون بنایا جا رہا تھا، بحث ہو رہی تھی، دیکھا تھا آپ نے اخباروں میں، نیوز میں دیکھا ہوگا، بحث ہو رہی تھی، ایک ہنگامہ تھا کہ اچانک پتہ نہیں کون سی مصیبت آ گئی، ایسا لگتا تھا کہ یہ چیز شروع سے نہیں آ رہی، نئی کوئی چیز آ گئی، سپریم کورٹ میں بحث ہو رہی، نیوز چینل پر ڈیبیٹ کے نام پر ڈیبیٹ روم میں لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں، ریلوے اسٹیشن پر دیکھو، ایئرپورٹ پر دیکھو، گورنمنٹ آفس میں دیکھو، چوک چوراہوں پر دیکھو، پان کی دکان پر دیکھو، چائے کی ہوٹل میں دیکھو، جہاں پر دیکھو 3 طلاق کو لے کر بحث جاری ہے، حلالے کو لے کر بحث جاری ہے، ایک مسلمان مرد کے 4 نکاح کو لے کر بحث جاری ہے، کوئی قرآن پر اعتراض کرتا ہے معاذ اللہ، کوئی صاحب قرآن پر اعتراض کرتا ہے معاذ اللہ۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ لوگ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، ارے وہ لوگ جو اپنی بیوی کو بھی حق نہ دے سکے، وہ مسلمان عورتوں کو حق دلانے کی بات کرتے ہیں۔ ذرا سوچے کہ شادی ہو کر زندگی بھر جس کے ساتھ نبھا نہ سکا، جو اپنی بیوی کا حق ادا نہ کر سکا، وہ مسلمان عورتوں کو ان کا حق دلانے کی بات کرتا ہے۔ اور ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس ہوا کی چپیٹ میں آ گئے، اس ہوا کی زد میں آ گئے اور کہتے بات تو صحیح ہے، کئی عورتیں بھی نقاب پہن کر میدان میں اتر آئیں، کئی لوگ جو ہے مسلمان کہلانے والے وہ بھی حمایت میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، وہ جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، اگر ہماری شریعت پر وہ زبان دراز کرتے ہیں، اگر قرآن پر وہ اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بنائے قانون پر اگر اپنی زبان کو دراز کرتے ہیں، تو آپ مجھے جواب دیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر ضمیر زندہ، غیرت بیدار اور سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے تو یقیناً بندہ کہے گا ہاں مجھے تکلیف ہوتی، ہاں مجھے تکلیف ہوتی۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج غیر ہماری شریعت کے بارے میں بکواس کرے تو ہمیں تکلیف ہوتی، لیکن یہ بھی سنتے چلو یقیناً غیروں کی جرت نہ ہوتی۔ آج ان کے حوصلے بلند کیوں ہیں؟ ان کے اندر یہ ہمت پیدا ہوئی تو کیسے پیدا ہوئی؟ اگر آج باطل مذاہب والے، آج اگر ملک کا کوئی عہدے دار، اگر سپریم کورٹ کا کوئی جج، اگر نیوز چینل کا کوئی اینکر، آج کوئی پریس رپورٹر، آج کوئی لیڈر اور نیتا ایم پی ایم ایل اے اگر میری شریعت پر زبان دراز کرتا ہے تو جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مسلمان نے شریعت کو اٹھا کر پیٹ کے پیچھے پھینکا ہے، پھر دنیا نے شریعت کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اگر ہم نے اپنی شریعت کی حفاظت کی ہوتی، اگر ہم نے شریعت پر عمل کیا ہوتا تو کیا دنیا کی ہمت تھی وہ ہماری شریعت کو آنکھ دکھاتے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، علماء سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں، دین اور اسلام سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں، قرآن و حدیث سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں، مسجد اور مدرسوں سے محبتوں کا دعویٰ کرنے والوں، ہم کہاں کھڑے، ہماری حیثیت کیا ہے جانتے ہو؟ آپ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، اچانک آپ نے دیکھا مصلی امامت پر ایک ایسا آدمی کھڑا ہے جس کے چہرے پر داڑھی کا ایک بھی بال نہیں، کلین شیو، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ پڑھیں گے آپ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، فاسق و فاجر کے پیچھے نماز نہیں، اس کی امامت جائز نہیں۔
ارے داڑھی والا بوڑھا تو کیا کلین شیوڈ بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرے گا. 5 وقت نماز پڑھانا ہو تو امام داڑھی والا چاہیے. جمعہ کی نماز پڑھانا ہو تو امام داڑھی والا چاہیے. عید بقرہ عید کی نماز پڑھانا ہو تو امام داڑھی والا چاہیے. کسی کا انتقال ہو جائے تو نماز جنازہ کے لیے داڑھی والا چاہیے. بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دینے کے لیے داڑھی والا چاہیے. ہمارے گھر میں میلاد کی محفل ہو تو تقریر کرنے والا، نعتیں سنانے والا داڑھی والا ہونا چاہیے. اسی طرح سے بیٹی بیٹے کا نکاح ہو تو نکاح پڑھانے والا داڑھی والا ہونا چاہیے. ذرا سوچیں، نماز پنجگانہ کے لیے داڑھی والا، عید بقرہ عید کے لیے داڑھی والا، تقریروں کے لیے داڑھی والا، نماز جنازہ کے لیے داڑھی والا، کان میں اذان دینے کے لیے داڑھی والا، نکاح پڑھانے کے لیے داڑھی والا. لیکن جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں، اپنی بھتیجی بھانجی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں تو کہتے داڑھی والا نہیں چاہیے، داڑھی والا نہیں چاہیے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ یہ داڑھی والا کیا کرے گا؟ کہاں سے کھلائے گا؟ کہاں سے پہنائے گا؟ کیسے عیش کرائے گا؟ کیا فلمیں دکھائے گا؟ کیا شوق پورے کرے گا؟ ہم نے اور آپ نے کیا دین سے محبت کی ہے؟ ہم دعوے تو لاکھ کرتے ہیں لیکن کیا ہمارا عمل ہے؟ آپ کے یہاں شادیوں میں کتنا خرچہ ہوتا ہے؟ کوئی حساب نہیں. ارے جن کے پاس بہت دولت ہے ان کا کیا حساب کتاب؟ جن کے پاس نہیں ہے وہ بھی اگرچہ سود پر لینا پڑے لے کر وہ شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرتے، اپنی اوقات سے بڑھ کر. مشورہ دینے والوں کے سارے مشورے قبول. کہاں شادی کر رہے ہو؟ یہاں؟ ارے وہ فنکشن ہال بک کر لو، وہاں بہت اچھا ہے. ڈیکوریٹر کون ہے؟ ارے اس کو ڈیکوریشن کا کام تو بہت زبردست کرتا ہے. کھانا کیا بنوا رہے ہو؟ یہ ارے وہ بنوا لو. کارڈ کہاں سے چھپا رہے ہو؟ یہاں سے وہاں سے چھپوا لو. مہندی کون لگا رہا ہے؟ جوڑا کہاں سے سلوا رہے ہو؟ ہر کسی کا مشورہ قبول کر کر کے اپنی اوقات سے زیادہ قرضہ اٹھا لیا، اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی کرا دیا. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب شادی کراتے ہو آپ شادی کے ہال پر ہزاروں خرچ کرتے ہو، ڈیکوریشن پر ہزاروں خرچ کرتے ہو، کھانے پینے پر ہزاروں خرچ کرتے ہو، اپنی بیٹی کو سجانے پر ہزاروں خرچ کرتے ہو. ارے دولہے کا سوٹ ایک رات کا 25-30 ہزار کا ہوتا ہے، دلہن کا ایک رات کا جوڑا 40-50-60-70 ہزار کا ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں ویڈیو شوٹنگ والے کو کتنا دے دیا؟ فوٹوگرافر کو تو نے کتنا دے دیا؟ تو نے لاکھوں روپے خرچ کر دیے صرف دنیا کو دکھاوے کے لیے. لیکن جس قاضی نے آ کر، جس مسجد کے امام نے آ کر تیری بیٹی یا بیٹے کا نکاح پڑھایا ہے، بتا تو نے اس کو نذرانے کے طور پر کتنے کا لفافہ دیا؟ اس کی اوقات ویڈیو شوٹنگ والے سے بھی گئی گزری ہے معاذ اللہ. ویڈیو شوٹنگ والا تو 15,000 لے کر جائے، فوٹوگرافر آئے تو 5-7-8 ہزار لے کر جائے، اور جو نکاح پڑھانے والا ہو اس کو 551 کا لفافہ دے رہی ہے. ہم نے کیا دین سے محبت کی؟ ہم نے کیا علماء سے محبت کی؟ کیا ہم نے ان کی محبت کا حق ادا کیا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جانتے ہو آج یہ ہم سے ہنستے بولتے ہیں، سلام بڑھ بڑھ کے کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں. آج ہماری نظر میں اگرچہ ان کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن سنو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان کی جانتے ہو کیا اہمیت؟ فرمایا گیا کل قیامت کے دن جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن علماء اکرام کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا. علماء رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جو ہمارے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے وہ تو جنت میں داخل ہو گئے، ہمیں روک دیا گیا، ہمیں جنت میں جانے کیوں نہیں دیا جاتا؟ تو جانتے ہو رب تبارک تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا میرے بندو آج تم جنت میں اکیلے نہیں جاؤ گے، بلکہ میں تمہیں یہ اختیار دیتا ہوں، میں تمہیں یہ پاور دیتا ہوں، جاؤ میدان قیامت میں جاؤ، محشر میں جاؤ، اور جن جن کو تم پہچانتے ہو ان سب کو تلاش کر کے لے آؤ، آج ان سب کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ. اور فرمایا گیا کہ ایک عالم کل قیامت میں اپنی 7 پشتوں کو جنت میں لے کر جائے گا. 7 پشتوں کو ہمارے نزدیک کیا حیثیت ہے؟ مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی؟ حافظ قرآن کی تنخواہ کتنی؟ مدرسے میں جو پڑھاتا ہے آپ کے بچوں کو بٹھا کر مکتب میں جو پڑھاتا ہے اس کی تنخواہ کتنی؟ ارے کسی مال میں، بڑے بڑے شہروں میں جو شاپنگ مالز ہوتے ہیں
اس مال کے سیکیورٹی گارڈ کو مہینے کا 18,000 روپیہ ملتا ہے. کسی بڑی کمپنی میں کوئی ڈرائیور ہو تو ڈرائیور بھی اوور ٹائم کر کے مہینے کا 20-22 کما لیتا ہے. لیکن ہمارے مسجد کے امام کی تنخواہ کتنی ذرا بتاؤ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کہیں پر عرس ہو رہا ہو اور اس عرس سے پاک کے موقع پر کوئی داڑھی منڈا قوال آیا ہو جو فاسق و فاجر ہو، ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو، رات بھر ڈھول تاشا ہارمونیم تالی بجا کر لوگوں کو انٹرٹین کرتا ہو، تو اس قوم پر اس قوال پر یہ میری قوم جو ہے ایک رات میں ہزاروں لٹا دیتی ہے. وہ 40-50 ہزار کا سودا طے کر کے آیا، اس کے بعد بھی ہزاروں لوگوں نے اس پر لٹا دیا. لیکن ہماری مسجد کا امام جو پورے مہینے ہماری نمازوں کی حفاظت کرتا ہے اور شرعی اعتبار سے زندگی بھر ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں حرام حلال کی تمیز بتاتا ہے، ہمیں جائز ناجائز کا فرق بتاتا ہے، ہمیں وضو غسل کا طریقہ بتلاتا ہے، پورا مہینہ گزر جاتا ہے، کبھی مصافحہ کرتے وقت اس امام کے ہاتھ میں 50 روپے دینے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. غلط تو نہیں کہہ رہا میرے بھائی؟ اگر آپ نے دارالعلوم معین الاسلام کا آج ساتھ دیا، آپ دے رہے ہیں، مجھے کوئی شکایت نہیں، آپ دے رہے ہیں. لیکن اگر مزید بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور جو نہیں کر رہے ہیں اگر وہ بھی آگے بڑھے تو یہ دارالعلوم صرف چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کا ایک چھوٹا سا دارالعلوم نہیں رہے گا. ہم سب نے مل کر اگر انشاءاللہ اس مدرسے کی مدد کی تو یقیناً اے مسلمانوں آپ کے شہر میں یہ اہل سنت والجماعت کا ایک مضبوط قلعہ بن جائے گا. اور یہ قلعہ ہمارے نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے گا. یہ قلعہ ہمارے نسلوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے گا. ایک بچے کو آپ ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو، MBA کروا دو، CA کروا دو، ایک بچے کو جتنی دنیاوی تعلیم دینا دلا دو، بتاؤ وہ بچہ آپ کے آخرت میں کچھ کام آئے گا؟ آخرت میں کچھ کام آئے گا؟ لیکن ایک بچہ اگر مدرسے میں جاتا ہے، عالم دین، مفتی، حافظ، بہت بڑی بات. ایک چھوٹی سی مثال، مدرسے میں بچہ جاتا ہے، فرمایا کہ بچہ مدرسے میں جا کر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا. توجہ ہے آپ کس طرف؟ آپ یہاں دیکھیں. فرمایا کہ بچہ مدرسے میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کے بسم اللہ پڑھنے پر اللہ 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. اور وہ 3 لوگ کون؟ وہ 3 لوگ کون؟ فرمایا گیا ایک تو اس بچے کے ماں باپ، ایک تو بچے کے ماں باپ، دوسرا اس بچے کا استاد، اور تیسرا وہ بچہ. یعنی رب 3 لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ آپ کسی راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک قبر، آپ جلدی میں تھے، آپ وہاں سے گزر گئے، آپ نے دیکھا جو قبر تھی اس قبر والے پر عذاب ہو رہا تھا. توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ نے دیکھا قبر جو جہنم کا گڑھا بنی، عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی جلدی میں تھے، گزر گئے. کچھ دیر کے بعد واپس وہیں سے آئے تو آپ نے سوچا چلیں قبر پر چل کر کچھ ایصال ثواب کریں تاکہ اس کے قبر کے عذاب میں کمی آ جائے. واپس لوٹے تو آپ نے آ کر دیکھا اس بندے کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. محبت سے کہیں، اس بندے کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا تھوڑی دیر پہلے گیا تھا تو عذاب نازل ہو رہا تھا، اب لوٹا ہوں تو قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. آخر تھوڑی دیر کے اندر اس بندے نے کون سی نیکی کر لی، کیا عمل کیا؟ تو غیب سے آواز آتی ہے کہ عیسیٰ اس بندے نے تو کوئی نیکی نہیں کی، اس بندے نے کوئی نیکی نہیں کی. یہ دنیا سے گیا تو گناہگار و سیاہکار گیا، لیکن جب یہ رخصت ہوا تو اس کی بیوی حمل سے تھی، اس کی بیوی پریگننٹ تھی، حاملہ تھی. اس کے جانے کے بعد اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. آج اس کا بیٹا 5 سال کا ہو گیا. جب 5 سال کا ہوا تو ماں نے اس کے بیٹے کو مدرسے میں داخل کیا. جب بچہ مدرسے میں پہنچا تو استاد نے اس کو پہلی بار پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے جیسے ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، رب فرماتا ہے اے عیسیٰ میری رحمت نے گوارا نہ کیا جس کا معصوم صفت بچہ زمین پر رہ کر مجھے رحمان کہتا ہو، رحیم کہتا ہو، میں اس کے
کے باپ کی قبر پر عذاب نازل کروں، اس لیے عیسیٰ اس کی تو کوئی نیکی نہ تھی، اس کے بیٹے کا مجھے رحمان و رحیم کہہ کے بلانا تھا کہ میں نے قبر سے عذاب اٹھا لیا اور اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ ایک بچہ صرف بسم اللہ پڑھ لے تو اس کے باپ کی قبر سے عذاب اٹھا لیا جائے۔ اگر مدرسے میں بھیج کر کسی نے بچے کو پورا قرآن پڑھنا سکھا دیا، بچے کو حافظ قرآن بنا دیا، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ ماں باپ کو کیسا انعام عطا فرمائے، کیسا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، وہ بچے جو اس مدرسے میں زیر تعلیم، میں ان بچوں کو اور ان بچوں کے ماں باپ کو سلام کرتا، یا اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان کہ یہ بچے غریبوں کے گھر پیدا ہوئے، ان کی غریبی نے ان کو مدرسے میں داخلہ لینے کا راستہ دکھا دیا۔ اگر یہ دولت مندوں کے گھر پیدا ہوئے ہوتے تو ممکن ہے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو بھی اپنی طرح دنیا دار بنایا ہوتا، دنیا کا لالچی انسان بنایا ہوتا۔ ایک دولت مند کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے اس کو اچھا دنیاوی تعلیم دوں گا، اس کو انجینئر بناؤں گا، اس کو ڈاکٹر بناؤں گا، اس کو LLB کرواؤں گا، اس کو MBA کرواؤں گا، اس کو بزنس سیٹ اپ کر کے دوں گا۔ دنیا دار ماں باپ کی تمنا یہ ہوتی ہے اپنی اولاد کو بھی دنیا دار بناؤں گا، لیکن مدرسے میں لوگ جو غریب ہوتے ہیں اپنے بچوں کا داخلہ کرواتے ہیں۔ میں ان بچوں کی غریبی کو سلام کرتا ہوں کہ غریب تھے حافظ قرآن بن گئے، غریب تھے عالم دین بن گئے، غریب تھے اللہ نے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما دیا۔ اگر امیر ہوتے تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کی طرح وہ بھی دنیا دار بن کر رہ گئے ہوتے۔ جانتے یہ آج کا معاملہ ہے، امیر آدمی اپنے بچے کو کانوینٹ اسکول میں بھیجتا ہے اور غریب آدمی اپنے بچے کو مدرسے میں بھیجتا ہے۔ لیکن ہماری تاریخ جانتے ہو کیا ہے؟ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بنایا۔ جب بیٹا حافظ بن کر واپس آیا، باپ نے پیشانی کو چوما، سینے سے لگایا، دعائیں دی اور کہا جاؤ اپنے دادا کو جا کر خوشخبری سناؤ۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ جاؤ دادا کو جا کر خوشخبری سناؤ کہ تم حافظ قرآن بن گئے۔ بیٹا جاتا ہے، دادا سے کہتا دادا مبارک ہو میں حافظ بن گیا۔ تو دادا کے چہرے پر وہ خوشی نظر نہیں آئی جو والد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے چہرے پر خوشی۔ پوتے نے پوچھا دادا میرے حافظ بننے سے کیا آپ خوش نہیں؟ تو دادا نے جواب دیا کہ بیٹا اگر تو حافظ بنا ہے تو خوشی میرے لیے نہیں تیرے ماں باپ کے لیے کہ کل قیامت میں اللہ ان کے سر پر تاج رکھے گا۔ مجھے تو خوشی اس وقت ہوتی جب میرا بیٹا حافظ قرآن بنتا۔ اگر تو حافظ قرآن بنا تو تیرا حافظ قرآن بننا تیرے ماں باپ کے کام آئے گا، مجھے کیا فائدہ؟ ارے مجھے تو اس وقت خوشی ہوتی جب میرا بیٹا حافظ قرآن بنتا۔ پوتا واپس جاتا ہے اپنے والد اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ سے پورا معاملہ بیان کرتا ہے۔ جیسے ہی اورنگزیب نے یہ سنا آپ فوراً فرماتے ہیں اب آج کے بعد اورنگزیب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک کہ وہ خود بھی حافظ قرآن نہیں بن جاتا۔ آپ نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا اور جانتے ہو کیسے حافظ بنے؟ آپ نے تراویح سنانے والے حافظ بہت دیکھے ہوں گے، لیکن آپ ایسے حافظ قرآن بنے کہ دلی کی جامع مسجد میں تراویح بھی سناتے تھے اور اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھا بھی کرتے تھے۔ ایسے حافظ قرآن میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، تو اپنے بچے کو دنیا کی کتنی بڑی تعلیم کیوں نہ دے؟ ممکن ہے کہ دنیا میں دولت کما کر دے، کچھ عزت کما کے دے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنا۔ لیکن اگر اپنی اولاد کو تم نے دیندار بنا دیا، عالم یا حافظ بنا دیا، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ آپ دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، اگر وہ کہیں کھڑے ہو کر قرآن سنائے گا، اگر کہیں کھڑے ہو کر درود و سلام سنائے گا، اللہ تیری قبر میں جنت کی بہاریں نازل فرمائے گا۔ تو اپنے آپ کو دین سے وابستہ کرو کہ انشاءاللہ، اور ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب جو ہے، ہمارا عقیدہ جو ہے، اس کی حفاظت کی کوشش کرو۔ ایک آدمی موبائل جیب میں رکھتا ہے، دائیں بائیں ہو جائے تو پریشان کہ موبائل گم تو نہیں گیا، کسی نے اٹھا تو نہیں لیا۔ ہم بامبے میں رہتے، ٹرین میں ٹریول کرتے
لوکل ٹرین میں اتنی رش ہوتی، اتنی بھیڑ ہوتی کہ آدمی جب ٹرین میں چڑھتا ہے تو پورے راستے یہی سوچتا ہے کوئی پرس نہ نکال لے، کوئی موبائل نہ نکال لے، ڈر رہتا ہے دل میں۔ اسی طرح ایک عورت، اس کے پاس جو بھی زیور ہو، کان کی بالیاں ہو، کڑے ہوں، جو بھی ہو، عورت اپنی زیورات کی حفاظت کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن سن لو، اگر کسی عورت کا کوئی زیور کھو جائے، اگر کسی کا موبائل چوری ہو جائے، اگر کسی کا بٹوا کوئی مار دے تو زندگی رکتی نہیں ہے۔ اللہ نے اگر برکت دی، پھر زیور بن جائیں گے، پھر سے پرس لے لیں گے، پھر سے نیا موبائل خرید لیں گے۔ اے مسلمانوں، ان ساری چیزوں کی حفاظت کی جتنی کوشش اور جتنی فکر کرتے ہو، اس سے کئی گنا زیادہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی فکر کرو۔ اس کی وجہ کہ دنیا کی دولت چلی گئی تو واپس آ سکتی ہے، لیکن ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک و مذہب اگر تباہ برباد ہو گیا، ہم بد عقیدہ گمراہوں کے ہتھے چڑھ گئے، تو پھر جانتے ہو دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ تو اس لیے اپنی نسلوں کو علماء کے دامن سے وابستہ کرو، کہے انشاءاللہ، اور جتنا ہو سکے علماء سے محبت کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس موقع ہو تو وقت گزارا کرو۔ اللہ توفیق دے تو ان کو دعوت دے کر گھر بلایا کرو۔ میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، اگر کوئی ننگ دھڑنگ آدمی، اگر کوئی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا، داڑھی بال الجھا ہوا، رال تھوک بہتا ہوا، اگر کسی چوک چوراہے پر آ کر بیٹھ جائے اور اللہ کے نعرے لگانا شروع کر دے، تو شام کو عورتیں اسے دودھ جلیبی کھلانے کے لیے پہنچ جائیں گی۔ ایسا آدمی جو دین سے دور ہے، ایسا آدمی جو ننگا رہتا ہے، ایسا آدمی جس کا نبی کی سنت پر عمل نہیں ہے، ایسا آدمی جو قرآن و سنت کی حفاظت نہیں کرتا، ایسے آدمی کو ہم دودھ جلیبی کھلانے کو تیار ہیں، لیکن مسجد کے امام کی خدمت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ارے جمعہ ہی کی صحیح 2 رکعت نماز ہم اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ اور میں معذرت کے ساتھ ایک بات اور کہوں گا، ہمارے بعض نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ جمعہ کی 2 رکعت ہفتے میں ایک بار جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، پورے ہفتے اسی امام کی غیبت و چغلی بھی کرتے رہتے ہیں۔ اپنا دامن لاکھ گناہوں سے داغدار ہو، کبھی داغ نظر نہیں آتا، لیکن ہمیشہ امام کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں۔ ارے امام صاحب کو دیکھا، عصر میں نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں گئے، کل فجر میں بھی نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ ارے امام صاحب کو دیکھا، آج کل اس کی دکان پر بورڈ بیٹھنے لگے، آج کل اس کے ساتھ بڑی دوستی ہو گئی، ہمیشہ ان کی فکر میں، ان کی فکر میں اپنا کیا ہوگا آخرت میں، اس کی پرواہ اتنا نہیں جتنا مسجد کے امام کی پرواہ، جتنا حافظ صاحب کی پرواہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اگر کسی عالم سے بغض و عداوت کی، اگر کسی عالم سے ہم نے دشمنی کی، تو یاد رکھنا فرمایا گیا عالم کی دشمنی بندے کو حد کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ صرف گناہ گار نہیں ہوتا، حد کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے کہ انشاءاللہ اسی طرح سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، کہ الحمدللہ بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ یہ جتنی نعمتیں رب نے دیا، میں آپ کے مال و دولت کی صرف بات نہیں کرتا، آپ کے جسم کی، آپ کے شکل صورت کی، آپ کے چہرے مہرے کی، آپ کے قد کاٹی کی، آپ کے آنکھ ناک کان کی، آپ کے زبان و ہاتھ پیر کی، اللہ نے جتنی نعمتیں عطا کیا ہے، کل قیامت میں اللہ ہم سے ایک ایک نعمت کا حساب لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں، تم جو پانی استعمال کرتے ہو، کل قیامت میں اللہ تم سے پانی کے ایک قطرے کا حساب لے گا۔ تو جب بتاؤ رب قیامت میں پانی کا حساب لے گا تو کیا ہماری جوانی کا حساب نہیں لے گا؟ آج جو لوگ جوانی کو رنگرلیاں منانے میں گزار دیتے، آج جو جوانی کو فیس بک واٹس ایپ کے چکر میں برباد کر رہے ہیں، آج جو جوانی کو
پب جی اور لوڈو کھیلنے کے چکر میں برباد کر رہے ہیں. آج جو جوانی کو رات رات بھر یوٹیوب پر گندی ویڈیو دیکھنے میں برباد کر رہے ہیں. آج جو جوانی کو ناچنے گانے تھرکنے میں برباد کر رہے ہیں. آج جو جوانی کو جوا کھیلنے اور شراب پینے میں برباد کر رہے ہیں. آج جو جوانی کو دوسروں کو آنکھ دکھانے، پیر پٹک کر زمین پر چلنے، ٹھمکے لگانے اور تھرکنے میں برباد کر رہے ہیں. یہ جوانی یقیناً اللہ کی نعمت ہے، اور کل قیامت میں جب اللہ اس نعمت کا حساب لے گا تو اتنی سختی سے پکڑ ہوگی کہ پھر رب کی پکڑ سے ہمیں بچانے والا دوسرا کوئی نہیں ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، بوڑھا ہو گیا تھا، کمزور تھا. آ کر کہتا حضور میں نے پوری زندگی کفن چوری کی، میرے پاس کوئی کاروبار روزی روٹی کا ذریعہ نہیں تھا، تو کفن چرانے کا پیشہ میں نے اپنا لیا. پوری زندگی میں نے کفن چرایا. اب میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں توبہ کرنے. آپ سفارش کر دیں تاکہ اللہ مجھے معاف فرما دے. آپ نیک بندے ہیں، میرے لیے دعا کر دیں. بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کس بات نے تجھے توبہ کے راستے پر ڈالا؟ بندہ کہتا ہے دراصل جب نگاہیں کمزور ہو گئی، بال سفید ہو گئے، جوڑوں میں درد پیدا ہو گیا، کمر جھکنے لگ گئی، تو مجھے احساس ہوا کہ اب تو میرے اپنے قبر میں جانے کا وقت آ گیا. تو سوچا چلوں اللہ سے صلح کر لوں، سوچا چلوں رب کو مرنے سے پہلے راضی کر لوں، اسی لیے آیا ہوں توبہ کرنے، دعا فرما دے. بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے اس کے حق میں دعا کی. بندے نے بھی گڑ گڑا کر توبہ کی. کچھ دیر کے بعد آپ نے فرمایا تو نے توبہ کر لی، اب میرے ایک سوال کا جواب دے. اس نے کہا بتائیے کیا سوال؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتا تو نے پوری زندگی میں کتنے کفن چرائے؟ وہ کہتا ہے پوری زندگی میں نے 1000 لوگوں کے کفن چرائے. آپ سوچے کتنا بڑا گناہگار تھا. میں نے پوری زندگی میں 1000 لوگوں کے کفن چرائے. آپ فرماتے ہیں کہ تو نے جب لوگوں کی قبریں کھودی کفن چرانے کے لیے تو نے لوگوں کو کس حال میں پایا مجھے بتا. اب جانتے اس نے کیا جواب دیا؟ بہت توجہ کے ساتھ سننا، بات ہماری اور آپ کی ہوتی. وہ کفن چور کہتا ہے اللہ کے ولی جب میں نے 1000 لوگوں کی قبریں کھودی کفن چرانے کے لیے تو میں حیران تھا کہ ان 1000 میں صرف 2 ایسے تھے جن کا چہرہ قبلے کی طرف تھا، باقی 998 ایسے تھے جن کے چہروں کو کعبے سے پھیر دیا گیا. ہمارے یہاں جب میت کو دفن کرتے ہیں تو چہرہ قبلے کی طرف کرتے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، شریعت کا حکم. لیکن وہ کفن چور کہتا ہے کہ ابھی لوگ دفنا کے گئے تھے، چند گھنٹوں کے بعد میں لوٹا، جسم تو جیسے کہ تیسا تھا لیکن چہرہ پھیر دیا گیا. میں پوچھتا ہوں یہ جو چہرے پھیرے گئے تھے میت کے کیوں؟ کس گناہ کی وجہ سے؟ کیا قصور تھا ان کا؟ یوٹیوب پر گندے ویڈیو دیکھتے تھے، فیس بک پر ان کا اکاؤنٹ تھا، رات بھر واٹس ایپ پر چیٹنگ کرتے تھے. ارے بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ غوث اعظم سے پہلے کے بزرگ ہیں. آپ ذرا سوچیں اس وقت اسمارٹ فون تھا، اس وقت انٹرنیٹ تھا، اس وقت وائی فائی تھا، اس وقت 3G 4G تھا، اس وقت یہ ساری چیزیں عریانیت والی، بے حیائی والی، بے غیرتی والی کیا موجود تھی؟ اس وقت کیا تھیٹر تھے؟ اس وقت کیا فلمیں بنتی تھی؟ اس وقت کیا ریڈیو پر گانے آتے تھے؟ اس وقت کیا IPL کا میچ ہوتا تھا؟ ارے گناہوں کہ یہ ہزاروں سامان اس وقت موجود نہیں تھے. پھر قصور کیا تھا؟ ان 998 لوگوں کے چہرے کو قبلے سے پھیرا گیا تو ان کا قصور کیا تھا؟ اب ذرا سوچیں کہ یہ چیزیں اس وقت نہیں تھی تو ان کا یہ انجام ہوا. آج جو دن رات ان گناہوں میں لگا ہے، بعد مرنے کے اس کا قبر میں کیا انجام ہوگا؟ فرمایا گیا دن میں 36 مرتبہ قبر آواز دیتی ہے، ہمیں اور آپ کو قبر پکارتی ہے انسان، اے غافل انسان ہوش کے ناخن لے، میں تیری آخری آرام گاہ ہوں، میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں مسافری کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں،
میری زمین بھی مٹی کی، میری دیواریں بھی مٹی کی، میری چھت بھی مٹی کی، اے انسان ان قریب تجھے میرے حوالے کیا جائے گا، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا سلوک کرنے والی ہوں۔ اے غافل انسان، ہم اور آپ غافل ہیں، ہم نے کان میں ایئر فون لگا لیا، ہم نے زور سے ڈی جے بجا دیا، ہم نے ٹی وی سیریل دیکھنا شروع کر دیا، ہم نے بگ باس دیکھنا شروع کر دیا، آئی پی ایل کا میچ دیکھنا شروع کر دیا، ہم نے ہنسی ٹھٹے کے پروگرام دیکھنے شروع کر دیے۔ ہمارے کانوں تک قبر کی آواز کہاں پہنچے گی؟ ہمیں تو ٹیلی ویژن سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو گانوں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو بینڈ باجوں سے فرصت نہیں ہے، ہمیں تو ڈھول گاجے باجے سے فرصت نہیں ہے۔ جب یہ آوازیں بند ہوں تو قبر کی آواز ہمارے کان تک پہنچے۔ ہم نے قبر کی آواز کو دفن کر دیا ان آوازوں کی گونج میں۔ لیکن اے مسلمانوں، آج دنیا میں بچ بچا کے نکل تو جاؤ گے، لیکن جب قبر میں تمہیں اتارا جائے گا تو ذرا سوچو انجام کیا ہوگا۔ پھر قبر یہ کیسا سلوک کرے گی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے، آپ کے سامنے ایک چھوٹے بچے کا جنازہ جاتا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں روتی ہیں؟ اس چھوٹے سے بچے کے جنازے کو دیکھ کر اے عائشہ صدیقہ آپ کیوں روتی ہیں؟ تو جواب دیتی ہیں، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب اس بچے کو قبر میں اتارا جائے گا اور قبر بچے کو دبانا شروع کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ بچہ کیسے برداشت کرے گا؟ آپ ذرا سوچیں، یہ تو چھوٹا سا بچہ تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد جب جنازہ قبر میں اتارا گیا، میرے آقا غمگین ہو گئے۔ میرے آقا نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آقا کا چہرہ افسردہ تھا، آنکھیں نم تھی، چہرے کا رنگ بدل گیا۔ صحابہ عرض کرتے آقا بات کیا ہے؟ آخر آپ کے چہرے کا رنگ بدل کیوں گیا؟ میرے آقا فرماتے ہیں جب قبر میں میری بیٹی کو اتارا گیا تو قبر نے میری بیٹی کو دبانا شروع کیا۔ اللہ اکبر، مجھے اپنی بیٹی کا کمزور ہونا یاد آ گیا، مجھے اپنی بیٹی کا نرم نازک بدن یاد آ گیا، قبر کی سختی اور بیٹی کے جسم کی نرمی کو میں نے یاد کیا۔ میں نے اللہ اکبر کہا تو اللہ نے رحم کیا اور قبر کو وسیع کر دیا گیا، قبر کو لمبا چوڑا کر دیا گیا۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، ہمارا کاروبار کیا قبر کی سختی سے ہم کو بچا سکتا ہے؟ ہمارے عہدے ہمیں قبر کی سختی سے بچا سکتے ہیں؟ ہمارا مکان، ہماری فیکٹری، ہمارا بینک بیلنس، ہماری عزتیں، ہمارا وقار و اسٹیٹس ہمیں قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ ہمارا سال بھر کا ٹرن اوور کیا قبر کے عذاب سے بچا سکتا ہے؟ ہماری رسوخ و رسائی پہچان جو ہے کیا قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ ارے میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، کسی باپ کے 10 بیٹے ہوں اور بیٹے باپ کے غلام ہو، کوئی سر دباتا ہو، کوئی پیر دباتا ہو، کوئی ساتھ بیٹھ بٹھا کر لقمے بنا بنا کے کھلاتا ہو، اپنے باپ کی خدمت میں 10 بیٹے غلام کی طرح کھڑے رہتے ہوں، لیکن جب باپ کا انتقال ہو جائے یہ بیٹے قبر کے اوپر چیختے بلکتے رہ جاتے ہیں۔ ایک بیٹا بھی ساتھ قبر میں نہیں جاتا۔ اگر کسی پیر کے ہزاروں نہیں لاکھوں مرید ہوں، پیر کا انتقال ہو، مریدین کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے، لیکن کوئی مرید قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ ایک شوہر بیوی سے کتنی محبت کرتا ہے، محبت میں نہ جانے کتنی بار کہتا ہے میں تیرے بنا تو ایک دن زندہ نہیں رہ سکتا، تو نہیں رہے گی تو پتہ نہیں میرا کیا ہوگا۔ اپنی بیوی کی بیماری کو دیکھ کر، اس کے سر کے درد کو دیکھ کر تو شوہر تڑپ اٹھتا ہے۔ جب بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر آنسو تو بہاتا ہے لیکن قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ ہمارے ساتھ قبر میں کیا جائے گا؟ اے مسلمانوں، اگر کچھ نیکیاں کی ہیں تو یقیناً قبر میں کام آئیں گی، اللہ کے سجدے کیے ہیں تو یقیناً قبر میں کام آئیں گے، قرآن کی تلاوت کی ہے یقیناً قبر میں کام آئیں گے۔ مدرسہ معین الاسلام کو کبھی ہم نے ہاتھ بڑھا کر اللہ کے نام پر کچھ دے دیا ہے، قبر میں کام آئے گا، اور اگر اپنے اوپر زندگی بھر خرچ کرتا رہا تو قبر میں کام آنے والا نہیں ہے۔ میں بمبئی جیسے بڑے شہر میں رہتا ہوں، ایک مثال میں آپ کو دینا چاہوں گا، آپ تھکے تو نہیں نا؟ ایک آدمی 1,60,00,000 کا فلیٹ خریدتا، 2 BHK کا فلیٹ 1,60,00,000۔ ہم نے کہا میں نے سنا کہ تم نے فلیٹ خریدا، شفٹ نہیں ہوئے؟ تو کہتا نہیں ابھی انٹیریئر کا کام چل رہا ہے۔ انٹیریئر 1,60,00,000 کا فلیٹ، اس کے بعد اس میں 80 لاکھ کا انٹیریئر، مہنگے ماربل اور ٹائلز ٹوائلٹ میں بھی لگوائے، باتھ روم میں بھی لگوائے، لمبا چوڑا خرچ کیا اس نے اپنا گھر بنانے۔
1,60,00,000 کا فلیٹ، 80 لاکھ کا انٹیریئر۔ جب گھر تیار ہوا تو پیر صاحب کو بلایا، امام صاحب کو بلایا، ہم جیسے کسی مبلغ کو بلایا، گھر پہنچے، گھر کا معائنہ کیا، ڈرائنگ روم دکھایا، کچن دکھایا، ڈائننگ ٹیبل دکھایا، بیڈ روم دکھایا، سٹڈی روم دکھایا، کمپیوٹر روم دکھایا، لائبریری دکھایا۔ اس نے پورا گھر گھمایا پھرایا، اس کے بعد باتھ روم کی طرف لے گیا، پھر ٹوائلٹ کی طرف لے گیا۔ جب ہم نے پورا گھر دیکھ لیا، جب ٹوائلٹ کا دروازہ کھول کر دکھایا گیا تو حیرت ہوئی دیکھ کر، اپنے گھر پر کروڑوں ظالم نے خرچ کر دیا، لیکن جو ٹوائلٹ گھر میں بنایا تھا اس کا رخ جو تھا وہ قبلے کی طرف تھا، اس کا رخ قبلے کی طرف۔ ہم نے کہا کہ تم سے چوک ہو گئی۔ کہا وہ کیا؟ ہم نے کہا تو نے ٹوائلٹ کا رخ قبلے کی طرف کر دیا، اس کو تو بدلنا واجب، اس کا رخ پھیرنا پڑے گا، بدلنا واجب۔ اس نے کہا حضرت ابھی تو گھر تیار ہوا، ابھی 3 دن پہلے تو شفٹنگ ہوئی ہے، اب اس کو توڑیں گے تاڑیں گے تو بچے جائیں گے کہاں؟ ابھی رہنے دو، 3-4 مہینے نکال دیتے، اس کے بعد چینج کریں گے۔ ہم نے اس سے کہا جب تو نے گھر تیار کر لیا، تب علماء کو بلایا، پیر صاحب کو بلایا، مبلغ کو بلایا۔ ارے جب تو نے گھر خریدا تھا، بنانے سے پہلے کاش کسی کو بلا لیتا، مشورہ لے لیتا، وہ تجھے مشورہ دے دیتے، یہ نوبت نہ آتی۔ اب تو کہتا ہے کہ 3-4 مہینے میں بدل دوں گا، تو تو بدل نہ بدل، اس کا بدلنا واجب ہے۔ اگر بدلے گا تو تو اچھا کام کرے گا، نہیں بدلے گا تو یقیناً گناہگار ہوگا۔ اے مسلمانوں، یہاں بتانا مقصد یہ ہے، انسان کروڑوں روپے اپنے گھر پر خرچ کر دیتا ہے، لیکن آخرت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، دین کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، شریعت کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا۔ اور ایسے دنیا دار کے سامنے اگر شریعت کی کوئی بات بتائی جائے تو اس میں وہ ٹال مٹول اور ہیلے بہانے تلاش کرتا۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا، اپنی ذات پر کروڑوں مسکرا کر خرچ کریں گے، لیکن کوئی مدرسے والا پہنچ جائے، کوئی مسجد والا پہنچ جائے، یتیم خانے والا پہنچ جائے تو ان کی جیب میں ہاتھ نہیں جاتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ حضرت ایک کام کریے، رمضان شریف میں آئیے گا۔ اچھا، مدرسے میں بچوں کا راشن ابھی ختم ہوا، ماہ رجب میں ضرورت ہے، اور کہہ رہا رمضان شریف میں آئیے گا۔ بچوں سے کیا کہ بیٹا 2 مہینے کے بعد زکوٰۃ ملے گی تب تمہیں کھلائیں گے، 2 مہینہ چلا لو۔ ہم نے تو کئی دولت مندوں کو دیکھا، ڈاکٹر کسی غریب کو دوا لکھ کر دیتا ہے، ڈاکٹر کسی غریب کو 25,000 کا آپریشن لکھ کر دیتا ہے، اور وہ چٹھی لے کر کسی دھنوان کے دروازے پر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ڈاکٹر نے آپریشن لکھا ہے، میری تو اوقات نہیں ہے، آپ کچھ زکوٰۃ فطرے سے مدد کر دیں تو میں اپنا آپریشن کروا لوں، یا اپنے ابا یا امی کا آپریشن کروا لوں۔ تو دولت مند آدمی بھی مال دیتا نہیں ہے، بلکہ کہتا ہے ایک کام کرو، رمضان شریف میں آ جانا، میں تمہیں دے دوں گا۔ اب 25,000 کے لیے اپنے باپ سے کہے گا کہ ابا مرنا مت، رمضان شریف تک کا انتظار کر لو، فلاں سیٹھ صاحب پیسہ دیں گے تو آپریشن کروا دوں گا۔ اب بتائیے بیماری اور مرض جو ہے وہ 2 مہینے کے اندر کہاں تک پھیلے گا؟ وہ بندہ 2 مہینے انتظار کر بھی سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کون جانتا ہے؟ ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، اپنی ذات پر خرچ کرنا ہو، کروڑوں مسکرا کر کرتے ہیں، ماتھے پر پریشانی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خرچ کرنا ہو تو سینے پر جو ہے سانپ لوٹ جاتا ہے۔ اس وقت بخل سے کام لیتے، کنجوسی سے کام لیتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ نے اگر دولت دی، اللہ نے کسی لائق بنایا تو کوشش کرو کہ جیتے جی اپنے رب کو راضی کر جائیں گے، کہ انشاءاللہ جیتے جی وہ کر دو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اپنی ذات پر جتنا خرچ کرو گے کل قیامت میں اللہ 1-1 روپے کا حساب لے گا، لیکن اللہ کے نام پر اللہ کی راہ میں جتنا لٹا دو کل قیامت میں اللہ کوئی حساب نہیں لے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ اپنی ذات پر کر کے قیامت میں حساب دینا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب آخری بات عرض کروں گا، اجازت ہے آپ کو۔ دیکھیے برکت کسے کہتے ہیں؟ اگر میں پوچھوں کہ ہمارے اور آپ کے نزدیک برکت کیا ہے تو جواب دیں گے کہ حضرت برکت سے مراد یہ ہے کہ پہلے میں مہینے کا 15,000 کماتا تھا، اب میں مہینے کا 40,000 کمانے لگ گیا ہوں۔
پہلے میرا دن بھر کا دکان کا گلہ ہوتا تھا 20,000 کا، اب الحمدللہ دن بھر کا 35-40 کے قریب پہنچ گیا. بڑی برکت دی اللہ نے. ہم سمجھتے ہیں کہ مال کا بڑھ جانا برکت، یہ غلط فہمی ہماری ہے. پیکج بڑھ گیا، ٹرن اوور بڑھ گیا، ایک دکان تھی 2 ہو گئی، ایک مقام تھا 3 پلاٹ اور خرید لیا، بڑی برکت دی اللہ نے. یاد رکھنا یہ مال و دولت کا بڑھ جانا یہ برکت نہیں ہے، بلکہ برکت اسے کہتے ہیں کہ کمائی اگرچہ مختصر ہو لیکن مختصر کمائی میں گزارا اتنے اطمینان سے ہو جائے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنائے. کم کمائی میں گزارا اطمینان سے ہو، اسے برکت کہتے ہیں. اور کماتا لاکھوں ہو لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے، یہ برکت نہیں. مدرسے پر خرچ کرو گے، اللہ کے گھر پر خرچ کرو گے، علماء پر خرچ کرو گے، پھر دیکھنا رب کتنی برکت عطا فرماتا ہے. یہ میرا آزمایا نسخہ ہے. مسافہ کرتے وقت اگر علماء کے ہاتھ میں 50 روپے 10 روپے 100 روپے مشورہ دیتا ہوں، آپ نے دینا شروع کر دیا، عادت بنا لی. مسجد کی جھولی گھمائی گئی، اس میں 10 روپے ہر جمعہ کو ڈال دیا. مزار پر گیا، ڈبہ لگا تھا، اس میں آتے جاتے 10 روپے ڈال دیا. تو نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تو دیکھنا جیسے ہی تو اپنی جیب کو کھولے گا، اللہ کے نام پر اللہ اپنی رحمت کے دروازے تیرے لیے کھول دے گا. اللہ اپنے خزانوں کے منہ تیرے لیے کھول دے گا. تو عمل کر کے دیکھے کہ انشاءاللہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، مولانا صاحب قبلہ نے کسی ہمارے ایک ساتھ بھائی کا نام لیا تھا کہ انہوں نے ایک مدرسے کی ذمہ داری لی. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کی حلال روزی میں خوب برکت عطا فرمائے. اور میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ کی اتنی حیثیت نہیں ہے نا کہ ایک مدرسے کی ذمہ داری آپ لے سکتے. چلیے ایک پورے مدرسے کی یا پورے مکتب کی ذمہ داری آپ نہیں لے سکتے. آپ کے علاقے میں جو مدرسہ معین الاسلام چل رہا ہے، اس مدرسے کے اندر جو تقریباً 70 باہر کے بچے زیر تعلیم ہیں، مدرسے کے ذمہ داران سے رابطہ قائم کریں اور کہیں کہ حضرت میں زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتا، اس مدرسے میں جو بچہ حافظ بن رہا ہے، جو قاری بن رہا ہے، میں ایک بچے کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں. اللہ نے مجھے 3 بیٹے دیے تھے، میں سمجھوں گا ایک اور ہے. 3 گھر پر ہیں، ایک مدرسے میں ہے. اس مدرسے پر پڑھنے والے بچے پر کتنا خرچ ہوتا ہے بتائیے؟ پورے مہینے بھر کا خرچ میں دوں گا. اتنا تو کر سکتے ہیں نا. اور سن لو، آپ کا کانوینٹ میں جو پڑھنے والا بچہ نا، پبلک اسکول میں انگریزی میڈیم میں، اس پر جتنا خرچ ہوتا ہے، اس کے ٹیوشن پر، اس کے آنے جانے کی بس پر، اس کے ٹفن پر، اس کے بیگ پر، اس کی بکس پر، اس کے پروجیکٹ پر، اس کی پکنک پر، اس کے یونیفارم پر، آپ سال بھر میں جتنا خرچ کرتے ہو، اگر کیلکولیشن کرو گے ایک مہینے کا خرچہ اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے سے کئی گنا زیادہ ہوگا. تو اپنے گھر پڑھنے والے بچے پر اگر مہینے کا 2 ہزار خرچ کرتے ہو، مدرسے میں پڑھنے والے بچے کے لیے کیا مہینے کا 1,000 یا 1200 یا 1500 نہیں دے سکتے ہو؟ ایک بچے کی ذمہ داری لے لو کہ انشاءاللہ. بڑا ڈرتے ہیں آپ لوگ، تھوڑا ہمت پیدا کریں کہ انشاءاللہ. میں نہیں کہتا، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر انشاءاللہ کہہ دیں گے تو یہ ہاتھ نہ اٹھوا دیں. میں ہاتھ اٹھوانے والا نہیں. میں اگر کہوں گا ہاتھ اٹھاؤ تو ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی سارے اٹھا دیں گے. 70 بچے ہیں، اس سے زیادہ ہاتھ اٹھ جائیں گے. تو میں ہاتھ نہیں اٹھواتا. میں کہتا ہوں کہ آپ اس مدرسے کے ذمہ داران سے رابطہ قائم کریں اور کہیں کوئی غریب بچہ ہے تو ذمہ داری میں لیتا ہوں، کوئی یتیم ہے تو ذمہ داری میں لیتا ہوں، کسی بیوہ کا بیٹا ہے تو ذمہ داری میں لیتا ہوں، جو دور سے بہت آیا ذمہ داری میں لیتا ہوں. اگر آپ میں سے 20 25 30 لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا، انشاءاللہ مدرسے کا اچھا خاصا برڈن کم ہو جائے گا. آپ کے 3 بچے دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آپ کو وہ انعام نہیں دلا سکیں گے جو آپ کے پیسے سے پڑا ہوا بچہ حافظ قرآن بن کر آپ کو انعام دلوائے گا. وہ زندگی بھر تراویح سنائے گا، اللہ آپ کی قبر میں جنت کی بہاریں نازل فرمائے گا. وہ کسی مدرسے میں لگ کر بچوں کو حافظ بنائے گا، سلسلہ جہاں تک پہنچے گا اللہ آپ کو انعام سے مالا مال کرے گا. کہیں امامت کرے گا، صبح شام نیکیوں میں اضافہ ہوگا. تو کریں گے انشاءاللہ. یہ میرا مشورہ ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. رب میری
توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل پاک کو قیامت میں ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. وما علینا الا